اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 and 64، تین آیت ہے۔ آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان، یہ الا وہی ہے جو ایکسکلیمیشن کا رہتا ہے نا، مارک والا، جو کہ مطلب ہے نا خبردار ہو جاؤ، بی ہولڈ، اور تو اس طرح سے جو ورڈ ہوتے ہیں نا، جو یہ وہ ہے مطلب الا ان اولیاء اللہ، کہ یقیناً اولیاء اللہ جو ہے، یعنی ولی سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے، تو اولیاء اللہ یعنی اللہ کے جو فرینڈز ہیں، ولی از فرینڈ اینڈ اولیاء از فرینڈز، تو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے فرینڈز ہیں، اللہ کہتا ہے انا، الا ان اولیاء اللہ، یقیناً، یعنی کہ مطلب بالکل خبردار ہو جاؤ، بیہول، کہ یقیناً اللہ کے اولیاء جو ہے لا خوف علیہم، ان کے اوپر کبھی کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حزن، حزن کا مطلب ہے دکھ، غم، گریف، یحزنون، تو اللہ کے جو فرینڈز ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی فیئر نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فرینڈز ہے ہی وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلاتے کہ بھئی یعنی کہ اپنی خود کی یا اپنے گھر والوں کی، کہ بھئی شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، یا اولادوں کی، یا جو بھی ہے، تو ان سب کی تم مطلب یہ نہیں کہ ان کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کو پیچھے چھوڑ دو ذرا، وہ نہیں کرتے ہو۔ ان کی نظر میں اللہ کی رضا نمبر 1 پہ ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگ جو بھی دکھ تکلیف آتی ہے اس کو بھی سہتے، جو بھی اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی چیز کیا ہے، کہ بھئی دوست کی طرف سے آ رہی ہے نا کوئی چیز، اگر دوست کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے، یہ تو میرا بہت ہی جگر جان دوست ہے، اب اسی کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو کوئی بات نہیں، سہ لیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے جب تکلیف آئے گی تو سہ لیں گے، دکھ آتا ہے سہ لیتا ہے بندہ، لیکن جیسے یہ شکوے شکایت نہیں کرتا۔ اور پھر ان کو، کیونکہ ان کے اندر تقوی بھی ہے اللہ کا، یعنی کہ مطلب اللہ کے لیے ہر بات میں جیسے بہت ہی صحیح، یعنی ڈر ڈر کے چلنا، کہ نہیں بھئی اللہ کو کوئی بات بری نہ لگے، اللہ کو کوئی چیز غلط نہ ہو جائے، تو وہ تم اللہ کا یعنی تقوی جو اختیار کرتے ہو، تو وہ کرتے ہو، اسی لیے بندوں کے اوپر اب ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ صرف اللہ کا ہی تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ہی ڈرتے، اس لیے ان کو اور کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا خوف، ان کا ڈر صرف اللہ کے لیے نا، تو وہ لوگوں سے، کسی سے بھی ان کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے۔ اور غم اس لیے نہیں ہوتا کہ جب ان کو لگتا ہے اب اللہ کو میں نے اپنا فرینڈ بنایا، یعنی کیا تم اللہ کے فرینڈ بن گئے، تو اب یعنی جب بھی دیکھو لوگ جو ہے خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں، کہ اولیاء اللہ بولیں گے تو بولیں گے ہاں یہ ولی اللہ ہے، یہ قبر کے اندر جو ہے نا یہ ولی اللہ تھے۔ ارے یہ سب نہیں ہے، اللہ کے اولیاء تو ہم سب بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے سچ مچ وہی روش اختیار کی ہے کہ ہاں بھئی جو اللہ کے دوست کی اور جو اللہ کی رضا کی طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر رہے ہیں، تو
اور اللہ اگر تمہارا دوست ہے تو اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور بندہ بولتا ہے نہیں ابھی یہ تو اس کو میں کوئی بات نہیں، تو اب تم سوچو کہ یہاں پر جو کہا کہ ان کے اوپر کوئی غم نہیں، تو وہ غم اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ کی اس رضا پہ راضی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی نہیں تکلیف، یہ غم اس لیے ٹھیک ہے، اس کو مطلب چپ رہ کے ہنسی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کرتے، اسی لیے ان کے اوپر نہیں۔ تو اللہ نے جب آیت میں کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں۔ Behold, verily on the friends of Allah there is no fear, nor shall they grieve۔ اور یہ چیز کو دھیان رکھو کہ ہر ایک پھٹے حال، ایک مطلب یا پھر بہت ہی کوئی امیر تونگر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرینڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر تقوی ہے اور اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو وہ اللہ کا فرینڈ ہی ہوگا۔ اس کو کوئی ایسا قبر اور درگاہ اور یہ سب بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صرف وہ درگاہ کی جو قبر ہے اس پہ ہرا کپڑا چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہے ولی اللہ، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ ہر عام اور خاص بندے اللہ کے ولی ہو سکتے، ہم تم سب۔ کیا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ راضی برضائے رب۔ اس کی جو نوٹ ہے 1451، Allah's all embracing knowledge and constant watchful care over all his creatures، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس نے تمام چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور ہر وقت اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ واچ رکھتا ہے، رقیب ہے وہ، اور دا ٹائم اور رقیب یعنی کہ واچ رکھنے والا، تو ہر وقت وہ اپنے تمام ہر کریچر پہ، ہر اللہ کی ہر مخلوق پہ اللہ کی برابر نظر ہے، کسی کی طرف سے وہ غافل نہیں ہے۔ may be a source of fear to sinners، لیکن اللہ کا یہ جو نالج ہے آل امبریسنگ، یعنی کہ تمام چیزوں پہ ہر شے پہ چھایا ہوا، اور پھر اس کا آل دا ٹائم واچ رکھنا، مگر یہ چیز جو ہے یہ مجرم لوگ، گنہگار، سینرز، ان کے لیے تو یہ خوف کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے باپ رے اللہ واچ کر رہا ہے، او ہو ابھی یہ میں گناہ اور غلط کام کر رہا ہوں تو اب یہ اللہ تو واچ کر رہا ہے، اللہ کے علم میں تو سب ہے، تو یعنی وہ سینر کے لیے تو یہ خوف کی بات ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کوئی اس کو واچ کر رہا ہے اور وہ اللہ ہے۔ But there is no fear for those whom he honors with his love and friendship۔ تو اللہ جس کو اپنی محبت، اپنی دوستی سے، جس کو اللہ پاک آنر کرے، اس کو مطلب عزت عطا کرے، تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ خوف والی جو بات ہے اس کو سمجھ لو کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے دوست ہے۔ لیکن ایک گنہگار، ایک مجرم، ایک سینر، ایک کرمنل، یہ سب لوگوں کو تو خوف ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں، اور ان پہ خوف ہے کیونکہ جب وہ کوئی بھی گناہ کے کام کریں گے یا جتنے بھی غلط کام کریں گے تو تب ان کو یہ ڈر ہوئے گا کہ باپ رے اللہ مجھے واچ کر رہا ہے اور اللہ کے علم میں ہی سب کچھ ہے، تو میں پھر کہاں بچوں گا۔ لیکن اگر اتنا بھی اس کو ہوش آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، چھوڑ دے وہ کرنا، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بن کے کرتا ہی رہے اور سوچے کہ نہیں میں یہ کام کو انجام تک پہنچا ہی دیتا ہوں نا، دیکھا جائے گا بعد میں، تو پھر برابر سے پھر دیکھا جائے گا والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بعد میں برابر دیکھا ہی جائے گا پھر۔ But there is no fear for those whom he honors with his love and friendship, neither in this world nor in the world to come۔ اس دنیا میں بھی نہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو ہے نا یہ بات سچی کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ آیت نمبر 63، اب اللہ بتا رہا ہے آگے
کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو کتنی چھوٹی سی آیت ہے. الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خالی بولو کہ ہم مسلمان ہیں، لیبل لگا لو مسلمان کا. نہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ کہ کیا تم نے قرآن کے اندر ہر وہ بات جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا ایمان ہے، اور اگر ہے تو تم کوئی بھی غلط اس میں سے اس کا الٹ کام کرو گے. کہ اللہ بولے گا چوری مت کرو تو تم جا کے چوری کرو گے. تو الذین آمنوا، جس نے ایمان لے کر آئے کہ نہیں قرآن میں یہ بات بولی گئی، یہ بس خلاص ہمارے لیے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ جو بات بولی گئی ہم یہی کریں گے جو اللہ نے کہا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. ہر وقت ان کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں کہ ہم کو بچانا ہے اپنے آپ کو. جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے اگر تم گزر رہے ہو چھوٹی سی پگڈنڈی سے، اور تم نے کوئی ایسا کپڑا پہنا ہو کہ جو کہ وولن بھی ہو، یا تو تم نے سمجھو کوئی بھی کپڑا ایسا ہے جس اٹکتا ہے تو کانٹوں کے اندر، کانٹے دار جھاڑیوں میں تو کپڑا اٹکے گئی، چاہے وہ کوئی بھی کاٹن ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کو کپڑے کو سمیٹو گے، بچا کے نکلو گے وہاں سے کہ یہ کانٹوں میں اٹک گیا تو یہ پھٹ کے ہی نکلے گا. یعنی کہ جب کوئی بھی غلط گناہ کے کام بندی کریں گے تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اور تقویٰ یہ ہے کہ تم اس میں سے بچا کے نکلو. لیکن اگر تم نہیں بچ سکے اور کسی گناہ میں تم پکڑے گئے تو اب تم جب کھینچ رہے ہو اپنے کپڑے کو تو وہ تو پھٹ کے ہی نکلے گا نا. تو تمہاری روح بھی تو ایسے ہی پھر گناہ کے بدلے میں جب جلے گی، عذابوں میں آئے گی، تو وہ ایک طرح سے وہ کپڑا جس طرح پھٹا ایسے ہی روح بھی تو مطلب اس کو بھی تو تکلیف ہوگی نا. تو اللہ نے بتا دیا وہ لوگ کون ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے، وکانوا یتقون، ارے وہ تو ہمیشہ بہت اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے تھے، غلط کاموں سے بچاتے تھے. آل دا ٹائم اپنے اوپر ایک یعنی کہ اپنا خیال رکھتے تھے، ایک اپنے گارڈ پہ رہتے تھے. بالکل انہوں نے چھوڑ کے نہیں رکھا اپنے آپ کو. دوز who believe and constantly guard against evil، یہ ہے وہ جو اللہ کے اولیاء ہے، اور یہ کوئی بھی ہو سکتے. آیت نمبر 64، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اب دیکھو ان کے بارے میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ لہم ان کے لیے ہے، لہم البشرا، البشرا یعنی یہ خاص خوشی ہے، کیونکہ ال لگ گیا اس کے اوپر، اس لیے یہ کوئی ایسی عام خوشی نہیں ہے. البشرا ان کے لیے ہے وہ خاص خوشی، خوشیاں ان کے لیے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، فی ان یعنی ان الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خاص خوشی ہے، خوشیاں ہیں. وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی خوشیاں، آخرت میں بھی خوشیاں. اب خوشیوں کا مطلب یہ تو ہے نہیں نا کہ بندہ مطلب یا تو خرافات میں پڑے اور یا تو پھر جا کے مطلب کوئی مطلب ایسے سب شوز دیکھے یا موویاں دیکھے اور یا ناچے اچھلے گائے. یہ سب تو خوشیاں نہیں. اللہ کی طرف سے جو خوشیاں ملتی، خوشخبریاں، وہ کیسی ہوئے گی؟ بشارت، بشرا بشارت ہے. جنت کی بشارت ملے انسان کو کہ قبر کے اندر اس کو سکون ہے، راحت ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی. تو یہ سب ہے نا بشارت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے خوشی کی خبریں اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات میں، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے ورڈز میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ ہمیشہ یہی بات کہتا ہے،
اس لیے اللہ کی بات ایسے نہیں کہ ابھی آج بدل گئی، ابھی پہلے کے زمانے میں کچھ اور تھی، نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کچھ اور تھی، پھر بعد میں مطلب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ کچھ اور بن گئی، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کچھ اور نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آج کی جو امت ہے اس کے لیے کچھ اور بن گئی۔ اللہ کا وہی ورڈز ہے، وہی سب کلمات ہے، اس کو کبھی بھی نہ تبدیلی ہوگی نہ بدلے گا۔ ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اللہ نے جو بات بولی ہے وہ آج تک اللہ کا قرآن کے اندر جو رہتی دنیا تک قرآن رہے گا قائم، اس میں وہی بات بولی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کو کچھ اور بولا گیا تھا اور آج کچھ اور ہے، نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے، ذالک هو الفوز العظیم، فوز کامیابی، بہت بڑی کامیابی، العظیم بہت بڑی، اور یہی تو ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی، کیونکہ جس کو یہ خوشخبریاں ملے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تو بس سمجھ لو اللہ کی بات تو بدلنے والی نہیں ہے، لیکن سوچ لو کہ یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین۔ For them are glad tidings in the life of the present and in the hereafter. No change can there be in the words of Allah. It is indeed the supreme triumph. یہ ہے وہ بات۔ تو اب سوچ لو کہ اولیاء اللہ کا تم کو سب سمجھ میں آ گیا کہ جب لوگ کچھ بھی بولے کہ دیکھو یہاں پر وہ اولیاء اللہ دفن ہے، ارے بھائی اولیاء اللہ ہم سب ہی ہو سکتے ہیں، ہم سب ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہم جب مریں گے تو کیا ادھر بھی درگاہ بناؤ گے؟ اس لیے اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ اللہ کا فرینڈ ہی ہے۔ اگر ہم اس چیز کی کوشش کریں تو ہم بھی اللہ کے اولیاء میں آئیں گے، فرینڈز میں آئیں گے۔ اللہ کرے آمین ثم آمین۔